بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 میں آپ نے پڑھا ہے، اس کے اندر دو باتیں آئی تھیں۔ ایک تو یہ آیا تھا کہ مبنی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، پھر بتایا تھا کہ دو چیزیں جو ہیں وہ معرب ہوتی ہیں، اس میں متمکن اور فعل مضارع، جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی۔ پھر اس میں متمکن کی تعریف کی تھی کہ اس میں متمکن وہ اسم ہے جو اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو، اس طور پر کہ وہاں عامل موجود ہو اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا، کہتا اسی کا دوسرا نام اسم معرب ہے۔ اور اس میں غیر متمکن کی بھی تعریف کی تھی کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو یا مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو، اور بتایا کہ اس کا دوسرا نام اسم مبنی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے گویا کہ معرب کی بھی دو تعریفیں پڑھ لی اور مبنی کی بھی دو تعریفیں پڑھ لی۔ معرب اور مبنی کی ایک تعریف انہوں نے پیچھے کی ہے کہ معرب وہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، اور مبنی وہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ تو ایک تعریف تو وہاں پر وہ ہو گئی، ایک تعریف اس میں متمکن کے ضمن میں ہو گئی، چونکہ اس میں متمکن اور معرب دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، تو یہاں پر اس میں متمکن کی بھی تعریف ہو گئی اور اس میں معرب کی بھی تعریف ہو گئی، تو دونوں تعریفیں تو الگ الگ ہو گئی۔ تو پھر یہ کیسے بات بنے گی؟ اس میں معرب کی اب تعریف ہم وہ والی کریں یا یہ والی کریں؟ وہاں پر جو تعریف ہے وہ الگ کر دی گئی ہے اور یہاں پر جو تعریف ہے یہ الگ کر دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ دونوں اس میں معرب ہی کی تعریف ہو رہی ہیں اور اس میں مبنی ہی کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر طلباء کو تو بہرحال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، طلباء کو بلکہ وضاحت کر دی جائے کسی قدر طلباء سے بھی، تو کوئی مذائقہ بھی نہیں، بتا دیا جائے کہ اس میں معرب کی جو اصل تعریف ہے وہ یہ ہے جو اس میں متمکن کی گئی ہے۔ ایسے ہی اس میں مبنی کی اصل تعریف یہ ہے جو اس میں غیر متمکن کی گئی ہے، کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو یا مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو۔ اور وہاں پر جو پیچھے جو تعریف آئی ہے اس میں معرب کی کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، اور مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، یہ در حقیقت تعریف نہیں ہے بلکہ حکم ہے۔ یہ معرب اور مبنی کی تعریفیں نہیں ہیں جو ماقبل میں آئی ہیں، بلکہ حقیقتاً وہ معرب اور مبنی کا حکم ہے جو تعریف بنا کر کے پیش کیا گیا ہے۔ تو اصل جو تعریفیں ہیں وہ یہ ہیں، اس میں معرب اور مبنی کی جو اس میں متمکن اور غیر متمکن کی تعریف ہے، اور حکم جو ہے وہ ماقبل میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بات ہو گئی، اب اس کی تمرین ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب، معرب اور مبنی کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ اللہ یسمع، اللہ سنتا ہے، اس کی ترکیب کریں۔ اولاً اللہ مبتدا، یسمع فعل ضمیر، اس کے اندر فاعل، چونکہ فعل ہے اور فعل کے اندر ایک فاعل ضمیر ہوتی ہے، تو یسمع فعل ضمیر ہوا، اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی اللہ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس میں دیکھیں اللہ یہ معرب مبنی میں سے معرب ہے، اور معرب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے علاوہ کے ساتھ میں اس طور پر مرکب ہے کہ اس کا عامل موجود ہے، یعنی چونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا کا جو عامل ہوتا ہے وہ ابتدا ہوتا ہے، یا مبتدا اور خبر کے عامل میں چونکہ کئی سارے اقوال ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ مبتدا کا جو عامل ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے، تو اس کو اگر لیں تو یسمع فعل جو خبر ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہوگا معرب ہوگا، مبنی نہیں ہوگا۔ یسمع یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے متعلق آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ فعل مضارع اگر نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو تو وہ معرب ہوتا ہے۔ تو یسمع فعل مضارع معرب ہے، معرب کیوں ہے؟ اس لیے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہے۔ لیفرحن عادل، عادل ضرور بضرور خوش ہوگا۔ لیفرحن فعل نون اس کے اندر تاکید کا لگا ہوا ہے، لام بھی تاکید کا ہے، اور عادل یہ اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یفرحن فعل مضارع ہے، معرب مبنی میں سے مبنی ہے چونکہ نون تاکید اس کے آخر میں لگا ہوا ہے، اور عادل معرب مبنی میں سے معرب ہے چونکہ
یہ اپنے علاوہ کے ساتھ میں مرکب ہے اس طور پر کہ اس کا عامل یہاں پر موجود ہے، یعنی یفرح فعل جو ہے یہ اس کا عامل یہاں پر موجود ہے۔ نامہ کلیم، کلیم سویا، نامہ فعل، کلیم فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور نامہ جو ہے یہ معرب مبنی میں سے مبنی ہو جائے گا چونکہ فعل ماضی ہے، اور پیچھے آپ نے پڑھا کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ تمام صیغے اس کے مبنی ہوتے ہیں۔ کلیم معرب مبنی میں سے معرب ہے چونکہ اپنے علاوہ کے ساتھ اس طور پر مرکب ہے کہ اس کا عامل موجود ہے اور مبنی الاصل سے یہ کوئی مشابہت بھی نہیں رکھتا ہے۔ نصر عامر، عامر نے مدد کی، نصر فعل، عامر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خدیجہ، نصر یہ مبنی ہے چونکہ فعل ماضی ہے، اور عامر معرب ہے چونکہ اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اور مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا ہے۔ خدیجۃ حاضرۃ، خدیجۃ مبتدا، حاضرۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خدیجۃ معرب مبنی میں سے معرب ہے اس لیے کہ اپنے علاوہ کے ساتھ اس طور پر مرکب ہے کہ اس کا عامل موجود ہے اور مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا ہے۔ حاضرۃ یہ بھی معرب ہے چونکہ اس کے اندر بھی یہی بات کہی جائے گی کہ اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اور اس کا عامل جو ہے موجود ہے اور مبنی الاصل سے یہ کوئی مشابہت بھی نہیں رکھتا ہے۔ خدیجۃن نہیں پڑھیں گے، یہاں پر تنوین نہیں پڑھیں گے، اس پر جو ہے صرف ایک ہی اعراب آتا ہے، یعنی تنوین اس پر نہیں آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ اب ظاہر ہے طلبہ نے ابھی بہت ساری باتیں نہیں پڑھی ہیں، آگے چل کر کے وہ پڑھیں گے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے، کوئی طالب علم کہ جی خدیجۃ کیوں پڑھ رہے ہیں، خدیجۃن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں یہاں پر؟ تو بہت زیادہ تفصیل تو یہاں پر طالب علم کو نہیں بتائی جائے گی کیونکہ طالب علم جو ہے آگے چل کر کے وہ پڑھنے والا ہے۔ بس اس کو اتنا ہی بتا دیں کہ اسم کی دو قسمیں آتی ہے، منصرف غیر منصرف، اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے، تو خدیجۃ جو ہے وہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کس کو کہتے ہیں، کیا ہے، وہ آگے چل کر کے طالب علم خود پڑھ لے گا۔ سمع ہؤلاء ان لوگوں نے سنا، ان لوگوں نے سنا۔ سمع فعل، ہؤلاء فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو سمع فعل ماضی ہے اس لیے مبنی ہے، اور ہؤلاء بھی مبنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے۔ ہؤلاء مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے۔ کس چیز میں مشابہت رکھتا ہے آگے ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، پہلے اس کو مکمل دیکھ لیتے ہیں۔ النساء یطبخن، عورتیں کھانا بنا رہی ہیں۔ النساء مبتدا، یطبخن فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی النساء مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو النساء معرب مبنی میں سے معرب ہے اس لیے کہ اپنے عامل کے ساتھ میں یہاں پر اپنے علاوہ کے ساتھ میں مرکب ہے اس طرح سے کہ اس کا عامل موجود ہے اور مبنی الاصل سے اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ یطبخنا یہ فعل مضارع ہے اور نون جمع مؤنث اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اور فعل مضارع جس کے اندر نون جمع مؤنث پایا جائے، پیچھے پڑھا ہے آپ نے کہ وہ جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، لہذا یطبخنا یہ مبنی ہوگا۔ جاء خالد، جاء فعل، خالد فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاء فعل ماضی ہے اس لیے مبنی ہے، اور خالد معرب ہے چونکہ اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اس طور پر کہ اس کا عامل موجود ہے اور مبنی الاصل سے اس کو کوئی مشابہت بھی نہیں ہے۔ آگے ہے جی قال ہؤلاء، اچھا امام المسجد، مسجد کا امام، یہاں پر جو ہے امام المسجد، مسجد کا امام، یہ پورا جملہ نہیں ہے، تو امام مضاف ہو گیا، المسجد ہو گیا مضاف الیہ۔ اب مضاف الیہ سے مل کر کے مرکب اضافی بس ہم یہاں پر کہہ دیں گے چونکہ آگے پیچھے کچھ اس کے ہے نہیں، تو یہ پورا جملہ نہیں ہے تو مرکب اضافی اس کو کہہ دیں گے بس۔ امام معرب مبنی میں سے یہ بھی معرب ہے، اور المسجد یہ بھی معرب مبنی میں سے معرب ہے، کیونکہ دونوں اپنے علاوہ کے ساتھ میں مرکب ہے اور کسی کو بھی مبنی الاصل سے مشابہت نہیں ہے، نہ تو امام کو مبنی الاصل سے مشابہت ہے نہ مسجد کو مبنی الاصل سے مشابہت ہے، اس لیے دونوں معرب۔ جاء ھذا یہ آیا، جاء فعل، ھذا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاء فعل ماضی ہے اس لیے مبنی ہے، اور ھذا اس میں اشارہ یہ بھی مبنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے، مرکب تو ہے اپنے علاوہ کے ساتھ لیکن مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے اس لیے مبنی ہو جائے گا۔ قال ہؤلاء،
قالا فعل، ہاؤلائی فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر بھی قالا فعل ماضی ہے اس لیے مبنی، اور ہاؤلائی اسم اشارہ مبنی ہے، مبنی الاصل سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے۔ اضرب زیدن، تو مار زید کو۔ اضرب فعل، ضمیر انت اس کے اندر فاعل، اور زیدن مفعول، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اضرب فعل امر ہے، امر حاضر، اور معروف ہے چونکہ اس لیے مبنی ہوگا، چونکہ مبنی الاصل ہے امر حاضر معروف۔ زیدن مورب مبنی میں سے یہ مورب ہوگا چونکہ اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اس طور پر کہ عامل موجود ہے اور مبنی الاصل سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا ہے۔ سلیم فی الفصل، سلیم درسگاہ میں ہے۔ سلیم مبتدا ہے، فی حرف جر الفصل مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ثابتن کے ہو کر کے خبر ہوئی سلیم مبتدا کی، جار مجرور سے مل کر متعلق ثابتن کے ہو کر کے خبر ہوئی سلیم مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سلیم مورب مبنی میں سے مورب ہے چونکہ اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اور عامل موجود ہے، مبنی الاصل سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ فی حرف جر ہے اور حروف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں تو یہ بھی مبنی ہوگا۔ الفصل یہ مورب ہے چونکہ اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اس طور پر کہ عامل موجود ہے اور مبنی الاصل سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ نبیل قادم من دہلی، ندیم دہلی سے آ رہا ہے۔ نبیل مبتدا، قادم اسم فاعل، من حرف جر، دہلی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق قادم اسم فاعل کے۔ اچھا، جہاں پر اسم فاعل ہوتا ہے وہاں پر جو ہے ضمیر اس کے اندر ضرور ہوتی ہے جو فاعل کی ہوتی ہے، تو قادم کے اندر ضمیر ہوا ہوگی جو فاعل کی ہوگی، تو قادم اسم فاعل، ضمیر ہوا فاعل اور اپنے متعلق من دہلی سے مل کر کے خبر ہوئی نبیل مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نبیل مورب مبنی میں سے مورب ہے چونکہ اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اور عامل موجود ہے۔ قادم مورب مبنی میں سے یہ بھی مورب ہے چونکہ اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اس طور پر کہ عامل موجود ہے، مبنی الاصل سے کوئی مشابہت اس کی نہیں ہے۔ من حرف جر ہے اور حروف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں لہذا یہ بھی مبنی ہے۔ دہلی جو ہے یہ مورب مبنی میں سے مورب ہے چونکہ اپنے علاوہ کے ساتھ میں یہ مرکب ہے، عامل بھی موجود ہے اور مبنی الاصل سے کوئی مشابہت اس کی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گئی تمرین اس کی۔ ایک بات یہاں پر اور سمجھے کہ ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ مبنی الاصل سے مشابہت نہیں ہے۔ مشابہت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مشابہت جو ہوتی ہے وہ تین چیزوں میں ہوتی ہے، یا تو مشابہت ہوگی معنی میں، یا مشابہت ہوگی احتیاج میں، یا مشابہت ہوگی تعداد حروف میں۔ کہ تین مشابہتیں ہوتی ہیں، یا تو معنی میں مشابہت ہوگی، یا احتیاج میں مشابہت ہوگی، یا تعداد حروف میں مشابہت ہوگی۔ نمبر 1 مشابہت ہو معنی میں، جیسے اینا، یہ ظرف ہے، اس کے معنی ہے کہاں، تو یہ حالانکہ اسم ہے لیکن یہ جو ہے اس میں اس کو مبنی پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ اس کو حمزہ استفہام سے معنی میں مشابہت ہے، کہ جس طریقے سے حمزہ استفہام ہے یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، ایسے ہی اینا یہ بھی سوال کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہ ہو گئی معنی میں مشابہت۔ اور احتیاج میں مشابہت ہو، جیسا کہ ہاذا اسم اشارہ یہاں پر آیا ہے، یا ہاؤلائی اسم اشارہ یہاں پر آیا ہے، تو یہ بھی سب کے سب مبنی ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو مشابہت ہوتی ہے حروف سے مبنی الاصل سے جو ہے احتیاج میں۔ اور احتیاج میں مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے حروف اپنے معنی دینے میں دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، بغیر دوسرے کلمے کے ملائے اپنے معنی صاف نہیں دیتے، ایسے ہی اس میں اشارہ بھی اپنے معنی دینے میں مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئی مشابہت میں، یہ احتیاج میں مشابہت۔ تیسری مشابہت ہے تعداد حروف میں، جیسے من مثال کے طور پر یہ اسم موصول ہے لیکن مبنی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو مشابہت ہوتی ہے من حرف جر سے، کہ جس طریقے سے من حرف جر کے اندر دو حرف ہوتے ہیں، ایک لفظ ایک میم اور ایک نون، ایسے ہی من کے اندر بھی دو حرف ہیں، ایک میم اور ایک نون، تو یہ جو ہے تعداد حروف میں مشابہت ہے۔ لیکن تعداد حروف کی جو مشابہت ہے وہ صرف 3 سے کم میں معتبر ہے، 3 میں یا 3 سے زائد میں تعداد حروف کی مشابہت معتبر نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ مشابہت کی 3 قسمیں ہو گئی، یا تو معنی میں مشابہت ہو، یا احتیاج میں مشابہت ہو، یا تعداد حروف میں مشابہت ہو۔ یہ جو بات ہے صرف اساتذہ کے لیے ہے، طالب علموں کو ابھی یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ
چیز نہیں آتی ہے، آگے چل کر کے جب کتابوں میں آئے گی تو خود طالب علم اس چیز کو پڑھ لے گا۔